نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين حنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وصحبه وبارك وسلم. وسلم. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن حسن والحسين. والحسین. لائق صد احترام عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ الحافظ محمد ندیم اویسی صاحب زندہ مجدہ یادگار اسلاف، محترم المقام جناب صوفی راجہ محمد اظہر صاحب، جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم سب، ہمارے بھائی محترم حبیب صاحب، حفیظ صاحب، ان کے والد محترم کی سال ثواب کی خاطر اکٹھے ہوئے. عنوان گفتگو کے طور پر میں نے سورہ تین کی برکت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. قبل اس کے کہ اس آیہ مبارکہ پر باقاعدہ گفتگو شروع کروں، کیونکہ آگے بھی ابھی جگہ کافی خالی ہے اور پیچھے بھی گیپ ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے. اگر ہم قریب ہو جائیں گے تو سردی کا مقابلہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا یہ عمل ہمارا، اور محفل کا ماحول بھی بن جائے گا. جو بعد آنے والے احباب ہیں وہ بھی قریب، آگے والے مزید قریب ہو جائیں. اگر مجبوری نہ سمجھیں تو ٹیک چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس پہ بھی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل مجدہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس مالک کائنات نے جہاں لا تعداد مخلوقات کی تخلیق فرمائی، اگر اس کی مخلوقات کو گننا شروع کریں تو ہم اس کی مخلوقات کو گن نہیں سکتے. اتنی زیادہ مخلوقات ہیں. اس مالک کائنات کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں سب سے بزرگ، اشرف اور عظیم تر مخلوق انسان میں ہمیں شامل کر دیا. سبحان اللہ. وہ چاہتا تو ہمیں انسان کی بجائے کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، وہ قادر ہے. وہ چاہتا تو ہمیں پتھر بنا دیتا، جانور بنا دیتا، نباتات میں سے کچھ بنا دیتا، حشرات الارض میں سے بنا دیتا، ابہائم میں سے بنا دیتا. تو وہ مالک اس پر قدرت رکھتا ہے، مگر اس مالک کائنات پر کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. سبحان اللہ. اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ انسان بنانے کے بعد ہمیں اپنے اس پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا جنہیں رب کائنات نے محدود نہیں، کیا محدود نہیں بلکہ لامحدود شانوں کا حامی بنایا. سبحان اللہ. اگر ہم ان کے فضائل کمالات اور شانوں کا احاطہ کرنا چاہیں تو ہماری عقل جواب دے جائے، ہمارا علم ختم ہو جائے، سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں، تو پھر بھی
اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا ہم تذکرہ مکمل نہیں کر سکتے، نہ ان کو عدد میں لا سکتے ہیں کہ کتنی شانیں رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ ان کی شان ہمارے فہم سے بالا ہے، ہمارے شعور سے بالا ہے، ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی، ہماری عقل سے بالا ہے۔ ہم ان کی شانوں کا احاطہ اپنی عقل کے پیمانے پر کر سکتے نہیں۔ جس محبوب کو اس مالک کائنات نے اتنا عظیم تر بنایا، ہمیں انسان بنا کر اس محبوب کا امتی بنایا، جسے مالک کائنات نے اتنی عظمتیں عطا کی، ان عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ دی کہ اس محبوب کو کسی مخلوق کے لیے خاص نہیں کیا کہ یہ میرا محبوب ہے تو یہ اسی مخلوق کے لیے خاص ہے، نہیں، بلکہ اس مالک کائنات نے اس محبوب کو ایک مخلوق کے لیے نہیں، ایک جنس کے لیے نہیں، ایک نسل کے لیے نہیں، ایک شخصیت کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ آفرینش آدم سے لے کر تا قیام قیامت اور ما بعد القیامت بھی اس مالک کائنات نے اپنے محبوب کو سب کے لیے بنایا ہے، اور وہ محبوب سب کے لیے ہے اور سب کے لیے رحمت تقسیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، اور پھر جب وہ مالک فقط انسان کا تذکرہ کرتا ہے، مسلمان کا نہیں، کس کا بولیے؟ انسان کا ذکر۔ میں نے جو آیا مبارکہ تلاوت کی اس میں مسلمان کی شان نہیں، انسان کی شان بیان ہوئی ہے، اور انسان کی شان بیان کرنے کے لیے وہ مالک وہ 4 قسمیں کھا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ قسموں کا محتاج ہے بھلا؟ اپنی بات سمجھانے اور منوانے کے لیے اسے قسموں کی ضرورت ہے؟ بولیے نا، نہیں۔ مگر ناز کرے اپنی انسان ہونے پر اس مالک نے باقی مخلوقات کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، ہر چیز اسی نے تخلیق کی ہے، وہ موجد ہے، ہر چیز اسی کی ایجاد ہے، عدم سے وجود بخشنے والی فقط اس کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر تو باقی مخلوقات کا بھی کیا ہے، مگر ان کے ذکر سے پہلے اس مالک نے قسم نہیں کھائی۔ مثال کے لیے 30ویں پارے سے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم ان اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں کیسے تخلیق کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ہم نے آسمانوں کو کیسے رفعت عطا کی، بلندی عطا کی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ان پہاڑوں کو کیسے ہم نے نصب کیا ہے۔ اللہ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے اس زمین کو کیسے طے در طے بنا دیا ہے۔ اب ذکر تو ہر ایک کا کر رہا ہے، مگر ان کے ذکر سے پہلے مالک کائنات نے قسم، بولیے نا، بات سمجھ آ رہی؟ ان کے ذکر سے پہلے مالک کائنات نے قسم نہیں کھائی۔ اے حضرت انسان، ناز کر اپنے آپ پر کہ اس مالک کائنات نے تیرا ذکر کرنے سے پہلے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 قسمیں کھائی۔ فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی۔ سبحان اللہ۔ اب کل بول کر اس نے پورا مراد لے لیا، جز بول کر پورے کل کو مراد لے لیا، 3 کا ذکر کر کے سارے نباتات کو مراد لے لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے تمام نباتات کی، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے تمام پھلوں کی، قسم ہے انجیر کی، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ پھر فرمایا اس مالک کائنات نے انجیر کی قسم، تمام پھلوں کی، خشک میوہ جات کی قسم کھا کر فرمایا مجھے زیتون کی بھی قسم ہے۔ پھر فرمایا وَطُورِ سِینِین، اور مجھے تمام پہاڑوں کی قسم،
اور بالخصوص طور سینا کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے تمام شہروں کی اور شہروں کے سردار اس امن والے شہر مکہ کی قسم. سبحان اللہ. یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اس مالک نے فرمایا کہ اے حضرت انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اے انسان ناز کر اپنے آپ پر، تو کوئی عام شے نہیں ہے، تو بڑا خاص ہے، تجھے احسن تقویم بنایا ہے. مگر پھر یہ انسان، اب یہ شان انسان کی ہے یا مسلمان کی؟ بولیے. انسان کی. انسان کے ذکر سے اگر انسان، اب انسانوں کے اندر مجھے بتائیے ہندو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ سکھ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہودی، عیسائی، بودھسٹ سارے آ جاتے ہیں. تو اگر ایک انسان کی شان اتنی ہے کہ وہ مالک اس کا ذکر کرنے سے پہلے 4 قسمیں کھا رہا ہے، تو پھر مسلمان کی شان کتنی ہو؟ سبحان اللہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس مالک کائنات نے لا انتہا شانوں کا حامل انسان کو بنایا ہے. ہم انسان کا احاطہ نہیں کر سکتے تو پھر مسلمان کی شان کا احاطہ کیسے کریں گے؟ اور مسلمان کا نہیں کر سکتے تو ایک اللہ کے ولی کی شان کا احاطہ کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ. اور اگر ایک ولی کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتے تو صحابی کی شان کا احاطہ کیسے ہوگا؟ کیا بات. اور اگر صحابہ کی شان کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو ایک نبی کی شان کا احاطہ ہماری عقل نہیں کر سکتی. اور اگر نبی کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتی تو نبیوں کے سردار اور رسولوں کے سردار کی شان کا احاطہ سبحان اللہ. کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. انہیں تو پھر اپنے عقل کے پیمانے پہ پرکھنے والے، انہیں در حقیقت اپنی ہی سمجھ نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو سمجھ لیا ہوتا تو پھر انگلیاں نہ اٹھتی. اس لیے کہا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. کیا بات. رب کے ہونے پہ دلیلیں طلب نہیں. نہ کرتا. تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بات پہنچا کر چھوڑی نہیں، یہاں پر بات ختم نہیں کی. فرمایا کہ اے حضرت انسان، تجھے اتنی شانوں کا حامل بنایا ہے اور اتنی شانوں کا حامل بنا کر لقد کرمنا بنی آدم اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج تیرے سر پہ سجا دیا. سبحان اللہ. اب اگر تو اس تاج کی قدر نہیں کرتا، اس تاج کی قدر نہیں کرتا، اپنے انسان ہونے کی قدر نہیں کرتا، اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہیں کرتا، تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے احسن تقویم سے اٹھا کر اسفل السافلین تک پہنچا دیا جاتا. اللہ. تو وہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ احسن تقویم سے اسفل السافلین تک کا سفر کیسے طے کرتا ہے؟ کسی کا جی چاہتا ہے کہ اسے ایک عہدہ ملے اور پھر وہ چھن جائے، اور چھننے کے بعد پھر وہ عام بھی نہ رہے بلکہ وہ نقصان اور خسارے کی گہرائیوں میں گر جائے اور گر جائے؟ کوئی ایسا تصور کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جس کے ماتھے اتنا بڑا تاج سجایا گیا ہے وہ احسن تقویم سے اٹھا کر اسفل السافلین تک پہنچایا جائے. تو اس کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ آگے الا الذین آمنوا، کیا؟ سوائے ان لوگوں کے. اب پتا چلا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو احسن تقویم سے اپنا سفر شروع کریں گے، مگر نہ تو ان کے دامن میں ایمان کی دولت ہوگی اور نہ ہی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اعمال صالحہ کی دولت ہوگی. جب یہ دولت میسر نہیں آئے گی، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، کردار اچھا نہیں ہوگا، ایمان کی دولت نہیں ہوگی، اعمال صالحہ کی دولت نہیں ہوگی، تو پھر ان کا جو سفر احسن تقویم سے شروع ہوا تھا وہ رفتہ رفتہ اسفل السافلین تک چلا جاتا ہے. اور اگر یہ دولت میسر آ جائے، یہ دولت بولیے میسر آ جائے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر عزیزان گرامی قدر، یہ دولت میسر آ جائے تو پھر انسان وہ منبع فیوز و برکات ہو جاتا ہے. پھر نہ صرف وہ اپنے مقام و مرتبہ کی حفاظت کر پاتا ہے، بلکہ جو جو اس کے قریب آتا چلا جاتا ہے انہیں بھی فیض یاب کرتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. انہیں بھی بولیے فیض یاب کرتا چلا جاتا ہے. اور آج جن کے ایصال ثواب کی خاطر ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ایک وقت تھا کہ ہمارے گاؤں کے اندر قرآن کریم پڑھانے والے احباب بہت کم تھے. اس وقت ان کے والد گرامی حنیف صاحب کے والد گرامی محترم صوفی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گھر کے اندر بچوں کو قرآن کریم پڑھانا شروع کیا. سبحان اللہ. اور جو ہماری عمر کے لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگ ان کے پاس انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہوگا اور ذکر بھی کراتے تھے، قرآن کریم بھی پڑھاتے تھے. مجھے وہ سارا منظر یاد ہے. تو عزیزان گرامی قدر، جب انسان اپنے منصب کی حفاظت کر لیتا ہے، پھر ایمان کی دولت بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اعمال صالحہ بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں. جب یہ دولت میسر آ جائے تو انسان پھر اپنے من کی تختی کو پھر مزید اجلا کرنے کی، صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر انسان ضرر رساں نہیں ہوتا، وہ فیض رساں بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، پھر اس سے فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے بولیے؟ فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں. اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. جو جو اس کے قریب آتا چلا جاتا ہے اس کو وہ نوازتا ہے اور اس کے لیے رحمت بنتا چلا جاتا ہے. پھر وہ کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ بتا تیرا مذہب کیا ہے. اور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے علاوہ بے شمار بزرگان دین، ان کے بارے یہ مشہور ہے کہ جب ان کے دربار میں کوئی آ جائے یا آستانے پر کوئی آ جاتا تو وہ اپنے مریدین سے، خادمین سے فرماتے کہ ہر کسی باشد جو بھی یہاں آ گیا ہے اس سے اس کا عقیدہ نہ پوچھا جائے، اس سے اس کا مذہب نہ پوچھا جائے، اسے جس طرح باقیوں کو نوازتے جا رہے ہیں اسے بھی نوازو. تمہارے اخلاق سے، تمہارے پیار سے، تمہاری محبت سے، یہ تمہاری محبت کا رنگ دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لے گا. اس سے مذہب نہ پوچھنا. نفرت کرو گے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہی تو نہیں نا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. اب کلمہ غیر مسلم کو پڑھایا جاتا ہے، مسلمان کو تو نہیں. تو اگر غیر مسلموں کو گالی نہیں دیتے جائیں تو پھر کوئی کلمہ پڑھا سکیں گے آپ؟ تو آقا کی امت میں اضافہ کس نے کرنا ہے؟ اب کوئی نبی تو نہیں آنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت ہے. تو ان کے بعد یہ ذمہ داری میری اور آپ لوگوں کی، مسلمانوں کی ہے. صرف علماء کرام کی نہیں ہے یا پیران عظام کی نہیں ہے. ہر مسلمان جب اپنے من کی تختی کو اجلا کر لیتا ہے، اپنے من کی اصلاح کر لیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس جسم کے اندر الا ان فی الجسد مضغۃ، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح کر لو گے تو پورے کے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. اذا صلحت صلح الجسد کلہ،
اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا فَسَدَ، اگر اس میں فساد آ جائے، اس میں مرض آ جائے، اس میں بیماری آ جائے تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے اس میں. تو پھر میرے آقا نے فرمایا اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے. اللہ. اس دل کی مثال رب کائنات نے قرآن کریم میں بھی دی. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور ان کی سختی پتھروں کی مانند تھی. پھر پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی. اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لیتا ہوں. پہلی قسم کے پتھر فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جب ایک قسم کے پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں. سبحان اللہ. بولیے، پانی کی نہریں. اب پانی کی نہریں نکلتی ہیں. اب یاد رکھیں نہر جہاں سے نکلتی ہے وہاں سے پھر سینکڑوں ہزاروں میل سفر کر کے جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب جہاں جہاں سے نہر گزر رہی ہے اس نہر کے اوپر کتا چلا جائے تو سیراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے. سور چلا جائے، کوئی حلال جانور چلا جائے، کوئی حرام جانور چلا جائے، پرندے چلے جائیں، انسان چلے جائیں، بولیے انسان چلے جائیں تو سیراب ہوں گے. اسی سے فصلیں بھی سیراب ہو رہی ہوتی ہیں، اسی سے اس میں پڑے ہوئے پتھر بھی دھل رہے ہوتے ہیں. جہاں جہاں سے وہ نہر گزرتی ہے وہ کسی سے اس کی جنس نہیں پوچھتی، کسی سے اس کی شکل نہیں پوچھتی تیری شکل کیا ہے، کسی سے اس کا لباس نہیں پوچھتی کہ تو نے جبہ کبا پہنا ہوا ہے یا تو ننگ دھڑنگ آیا ہے. لباس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، کسی سے اس کا مذہب عقیدہ نہیں پوچھا جاتا، حلال حرام نہیں پوچھتی. وہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے کوئی آ جائے تو اسے سیراب کر دیتی ہے. سبحان اللہ. رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں کی ایک قسم ایسی ہے کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں. جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہیں ہر ایک کو جو بھی مخلوق رب کائنات کی بنائی ہوئی ہے اس پر آتی ہے، اسے سیراب کرتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کا فیض ہزاروں میل تک پھیلتا چلا جاتا ہے. اور اس طرح کے اولیاء بھی ہوتے ہیں کہ وہ جہاں سے گزرتے ہیں فیض دیتے چلے جاتے ہیں. سبحان پھر اللہ. دوسری قسم بتائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور دوسری قسم ان پتھروں کی ہے کہ جب ان کا انشقاق ہوتا ہے پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے. اب پانی کا چشمہ نہر کی طرح سینکڑوں میل تک تو نہیں جاتا، مگر اس چشمے پر کوئی بھی جانور آ جائے، انسان آ جائے، اس کے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے اس کو وہ ہرا بھرا کر دیتے ہیں. وہاں ہریالی آ جاتی ہے، وہاں نور آ جاتا ہے، چمک لے آتے ہیں. وہاں جو آ جائے ان کے پاس یا اس کے محلے میں جو ہوں آس پاس ہوں وہ اس سے خوش رہتے ہیں. اس کے گھر میں جو ہوتے ہیں، یعنی گھر سے مراد چشمے کے اندر جو آبی جانور ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، ان کو وہ خوش رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر ہم تو انسان ہیں نا. پھر تیسری قسم بتائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تیسری قسم ایسی ہے کہ وہ خشیت الہی سے تھر تھرا اٹھتے ہیں اور کانپ کر اپنی جگہ بدل لیتے ہیں. وہ تو پتھروں کی قسمیں ہیں، ہم تو انسان ہیں نا. انسان ہے نا، تو ہمیں پھر انسان بننا چاہیے یا پتھروں جیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں تو ان سے بہتر بننا ہے یا نہیں بننا؟ تو پھر عزیزان گرامی قدر رب کائنات نے ہمارے رشتے بھی بنائے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ پیار کیا کریں. ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ان سے پیار کیا کریں. اہل خانہ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کیا کریں. دوستو لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں، محبت کو رواج دیں. کیسا ہی اچھا ہو کہ اگر سب مل کر ہم اچھے سے زندگی بسر کریں، فیض رساں بن جائیں
ضرر رساں نہ بنے تو پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں اور اس رب کے ہم بندے ہیں جو رب العالمین ہیں. کیا ہے بولیے؟ رب العالمین. اب کتنے لوگ ہیں جو شرک بھی کرتے ہیں. کیا رب کائنات نے ان کو پالنا چھوڑ دیا ہے؟ بولیے. نہیں نہ چھوڑا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رب کے ساتھ بتوں کو پوج رہے ہوتے ہیں. رب تعالیٰ تو انہیں بھی رزق دے رہا. تو دوستو اپنے آس پاس کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جتنے لوگ آپ کے حلقہ اثر میں ہیں اور جہاں رہتے ہیں، آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، اس میں بسنے والی ہر مخلوق کے خیر خواہ بن جائیں. یہی انسانیت کی معراج ہے. اور اگر ہم خیر خواہ بن گئے تو پھر تو ہم احسن تقویم کے تاج کی حفاظت کر گئے. اور اگر ایسا نہ کر سکے تو رب کائنات نے فرمایا پھر